کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی کہا کہ مالی مدد دے سکتے ہیں، نہ جانی مدد دے سکتے ہیں، تو کم سے کم دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی انسان کو ایک جوہر سے پیدا کیا کہ جسم کے کسی بھی ایک حصے کے اندر کہا چوٹ لگتی ہے تو اس کا کہا کہ اثرات پورے جسم کے اندر اس کے سرایت کرتے ہیں، کانٹا لگتا ہے پیروں میں لیکن پورا دل و دماغ پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جوہر سے پیدا کیا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، ہمارے دل کے اندر وہ درد ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے دلوں میں اس کا ایک درد ہونا چاہیے کہ اس کی پریشانی کیسے دور ہو۔ اگر ہم جانی مدد دے سکتے ہیں جانی دے، مالی مدد دے سکتے ہو تو مالی دے، وقت کی مدد دے سکتے ہو تو وقت کی دے، اور اللہ کے ذکر سے اگر ان کو مدد پہنچ سکتی ہو تو اللہ کا ذکر ادا کرو۔ میرے دوستو، یہ دن، یہ زمانہ اب غفلت کا زمانہ نہیں رہا، یہ دن اب غفلت میں گزارنے کا نہیں رہا۔ ہماری ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمتی ہے، ہماری ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ ہماری اولاد کو سمجھاؤ یہ موبائلوں میں کھیل تماشے بند کر دیں اور اپنی زندگیوں کے اندر پریورتن لائیں۔ نہ معلوم ہمارے اوپر کون سے حالات کا کہا کہ سایہ پڑ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ حالات سنگین سے سنگین بنتے ہوئے چلے جائیں۔ آگے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، اب حالات سدھرے ہیں، اب حالات سدھرے ہیں، اب حالات سنگین سے سنگین بنتے چلے۔ اپنے آپ میں پریورتن لاؤ، اپنے آپ میں اسلامی دائرے کا، اسلامی حقوق کا کہا کہ جوش لاؤ کہ میں مسلمان ہوں، حلیے سے میں مسلمان ہوں، اعمال سے میں مسلمان ہوں، اخلاق سے میں مسلمان ہوں، معاملات سے میں مسلمان ہوں، معاشرت سے میں مسلمان ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے آپ میں پریورتن لائیں، اپنے جوان بچوں کو سمجھائیں، اپنے نومولود اولاد کی پرورش کہا کہ اسلامی طور طریقے سے کریں۔ یہ سنگین دن جو چل رہے ہیں، بڑے سنگین حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ دن اب پلٹ کر سدھرنے والے ہیں، یہ دن کہا کہ آگے بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم پر حالات آنے سے پہلے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اس سے پہلے ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہا کہ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کہا کہ اونچائی کے اوپر رہو گے جب تک کہ تم پکے مومن نہ بن جاؤ۔ اب پکے مومن کہتے ہیں کس کو؟ پکے مومن بننا پڑے گا۔ پکے مومن کہتے ہیں اخلاق، معاملات اور معاشرت کے اندر کہا کہ بالکل پکا ہو، عبادات میں پکا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اس کو پکا مومن کہتے ہیں۔ مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، اسلامی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اسلامی طور طریقوں دو عید آئی عید کو منا لینا کافی نہیں۔ 4-5 نمازیں پڑھ لی اور ہم اپنے آپ کو پکے مومن سمجھو، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق میں پریورتن آنا چاہیے، ہمارے اخلاق میں وہ بلندی لانا پڑے گی جو صحابہ کرام میں تھے، جو مٹی پر تھے لیکن پوری دنیا پر بھاری تھے، مٹھی پر لیکن پوری دنیا پر بھاری تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ صحابہ کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر غیر قوم کہا کہ غیر مذہب والے اس طریقے سے ٹوٹیں گے جس طریقے سے چند بھوکے کٹورے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری کہا تعداد کم ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کا سمندروں کی جھاگوں کے برابر، لیکن تمہارا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ جیسے لہر کے اندر تنکے چل رہے ہیں نا، اس
طریقے سے کہا کہ ہمارا مسلمانوں کے ایمان ہوگا کہ جس طریقے سے سمندر اور پانی کی بہار کہا کہ تنکوں کو بہا کر لے جاتی ہے، اس طریقے سے کہا فتنے اور اس طریقے سے شرور والے اور فتنی لوگ مسلمانوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ کسی مسلمانوں میں اتنی مردانگی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا مقابلہ خود کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے کہ کبھی تم کو آزمایا جائے گا اموال کو چھین کر، کبھی تم کو آزمایا جائے گا تمہارے کہا گیا منقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی تمہارے پھلوں کو برباد کر کے، کبھی تمہاری جانوں کو ہلاک کر کے آزمایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لیکن آزمائش میں اگر پکے نکل آئے تو کہا وہ پکے ہوں، اور آزمائش میں اگر ہائی معاملہ اللہ کی ناشکری کرنے لگے، اللہ کو برا بھلا کہنے لگے، اپنی تقدیر کو ڈانٹنے لگے، اپنی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگے، تو کہا کہ وہ ایمان سے خارج۔ اس لیے تقدیر کا ایمان والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر اور شر کی جو تقدیر بنائی ہے اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ایمان لانا شرط ہے، فرض ہے۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہے ہم مومن ہیں۔ اس میں تقدیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا، اچھی اور بری تقدیر کو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا، اس کی روزی کا ماں کے پیٹ سے لکھ دی گئی، اس کی کہانی ماں کے پیٹ سے لکھ دی گئی، وہ کر رہے ہیں ہونا، لیکن اس میں ثابت بدنی ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صبر کرنا۔ پیارے نبی جی نے صبر کیا، آگے بھی فرمایا گیا کہ صحابہ کو باقاعدہ باندھ دیا جاتا تھا تبدیلی ریٹ کے اور کوڑے برسائے جاتے، کوڑے برسائے جاتے۔ ان کا ایمان اتنا پورا اتنا پہاڑ جیسا تھا، لیکن باوجود وہ کہا کہ ان کے اوپر روزانہ کا تشدد برسایا جائے، لیکن ایمان سے نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آگے بھی بتایا، 75 یا 80 سال کی بڑھی ماں، ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور ابو جہل بار بار تانے مارتا کہ تو اگر اپنے بڑھاپے میں ترس نہیں کھائے گی تو اسی طریقے سے مار کھاتے 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 حالات پر برباد ہو جائے، ایمان سے پھر جا، اور کہا کہ تیرے محمد کو چھوڑ دے ورنہ تو ہلاک پر برباد ہو جائے۔ اس حالت میں بھی پیاری بڑھی اماں کیا کہتے ہیں، میں پیارے نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، تیرے کہا کہ ظلم و ستم سہتے سہتے جان تو دے سکتی ہوں، اور ایسی ایک جان نہیں، اگر میرے مالک نے کئی جان دے دی تو میں یکے بعد دیگرے کہا کہ جان تو دے سکتی ہوں، تیرا ظلم تو سہ سکتی ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ بہت تنگ کیا اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان سے نہیں گری، آخرکار ان کو نیزہ مار کر شہید کر دیا ہے، اور شہید کرنے کے بعد بھی ان کو بخشا نہیں گیا، ان کے دونوں پیروں کے اوپر منڈ باندھ کر دونوں سمتوں میں بھگا دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ صحابہ کی داستان ہے میرے دوست۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد یہ کوئی نیا کھیل نہیں، جتنے بھی انبیاء آئے حق کے لیے مارے گئے، حق کے لیے ستائے گئے، حق کے لیے ان کو پیٹا گیا، حق کے لیے ان کو وطن سے بے وطن کیا گیا، کوئی نئی داستان۔ اور مسلمان ایسی داستانوں سے آویش میں نہیں آتا، مسلمان ایسی داستانوں سے بوکھلاتا نہیں، مسلمان ایسی داستانوں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ثابت قدم رہ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
313 اور ننگے کہا کہ پیروں میں چپل نہیں، جسم کے اوپر اتنے کپڑے نہیں تھے کہ دھوپ سے کہا کہ سایہ لے سکے۔ پیارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری رات عرض کی کہ میرے پروردگار، کل اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہے، یہ نہتے ہیں، آج کہا کہ ان کا تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے بدن پر صحیح کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گھوڑا اور کہا کہ سواری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، آگے نہتے، اگر تُونے ہلاک اور برباد کر دیے، قسم خدائے پاک کی، قیامت تک تیرا نام لینا والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ پیارے نبی نے دعا کی تھی، اسباب اختیار کیے، پھر دعا کی۔ ہمارے پاس نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی حالات سے متاثر، ہمارے چہرے پہ بلچک نہیں پڑتا، ہم ویسے ہی مست ہیں جیسے مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ حالات مستی کا نہیں ہے، یہ حالات کہا کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا نہیں ہے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو ایک کونوں میں بند کر کے رونا شروع کر دو، نہیں، اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے حضور پیش کرنے کا وقت ہے، اللہ کے حضور دعا کرنے کا حق ہے۔ اس لیے تو قرآن نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ہم کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں جس کی بنیاد کے اوپر اللہ ان کے صدقے کے اندر اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے گا، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے گا، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے گا، ہمارے جان کی حفاظت فرمائے گا، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ انسان وہ ہے جو وقت سے پہلے بار قائم کر دے، حالات آنے کے بعد بار قائم کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ حالات سے متاثر ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ حالات سے پہلے اللہ کی مدد اپنے سامنے ہو، حالات سے پہلے اللہ کے سامنے رجوع ہو، حالات سے پہلے اپنے آپ کو مومن بنائیں، حالات سے پہلے اپنے آپ کو اخلاق کا سرمایہ بنائیں، حالات سے پہلے اپنے معاملات اور معاشرت کو درست فرما دیں۔ تو میرے دوستو، یہی چیز ہمارے لیے، ہماری عزت آبرو کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے وطن کے لیے انشاءاللہ ایک بیش قیمت پیش قیمت ثابت۔ حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو گھر میں بیٹھنا اسلام شریعت نہیں سکھاتی، حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو مزدوری کی طرح کہاں بیٹھ جانے کو شریعت نہیں سکھاتی، حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو کہا کہ گھروں میں جمع کر دینے کو شریعت نہیں سکھاتی، حالات سے متاثر ہو کر ہائی واویلا کرنا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا شریعت نہیں سکھاتی۔ شریعت سکھاتی ہے استقامت، شریعت سکھاتی ہے